पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हो सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इतनी बड़ी गलती की है कि अपनी बनी बनाई गेम खुद खराब कर बैठे हैं। यानी कि मुस्लिम लीग नून ने ऐसी गलती की है कि अब वो खुद पछता रही है कि अब इस गलती का अजाला कैसे किया जाए, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। मुस्लिम लीग नून का जो भरम बना था 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के जलसे में, वो जैसे बना था भरम बन गया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने उस भरम को बरकरार नहीं रख सकी और खुद अपने हाथों से अपने बने बनाए भरम को तोड़ बैठी है। ऐसा हुआ क्या है, इसकी कुछ डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। मुस्लिम लीग नून को शौक चढ़ा कि वो लोगों की पल्स चेक करे कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किस सियासी जमात को वोट देना चाहते हैं। मालूम नहीं ये किस मुस्लिम लीग नून के इतने वफादार ने या इतने मेहरबान ने उनको इतना ख़तरनाक मशवरा दिया कि ऐसे वक्त में उस जगह हाथ डाले जहां मुस्लिम लीग नून के पहले कभी पाँव लगे ही नहीं, अब क्या लगने थे। मुस्लिम लीग नून ने डिजिटल सर्वे करवाया एक। उस डिजिटल सर्वे में मुस्लिम लीग नून ने लोगों से पूछा और पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों का उसमें नाम दिया गया कि आप किसको वोट पोल करेंगे 8 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन में। तो ज़ाहिर है आपकी निगाह में या आपके पहला लफ्ज़ क्या होया होगा कि लोग किसको वोट देंगे। 80% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, कुछ 15 से 16% लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और 3-4% लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ JUIF और बस काम ख़त्म। जब 40,000 तकरीबन जो पार्टिसिपेंट थे वो हिस्सा ले चुके, तो मुस्लिम लीग नून को जब पता चला कि ये क्या हुआ, ये तो हम काम ख़राब कर बैठे, उन्होंने उसी वक्त उस पेज को डिलीट कर दिया। अब ज़ाहिर देखने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं, तो जो हमारे बड़े मेहरबान दोस्त हैं वो हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए थे, उन्होंने दोनों के स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। अब उनके पास पूरी की पूरी कापियाँ पहुँच चुकी हुई हैं कि असल गेम हुई क्या है। अब मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्तों से हमारी बात हुई, हमने कहा कि इस वक्त में आपको ये किसने मशवरा दिया था कि इस तरह के समंदर में उतरे जहां पहले कभी आपके पाँव लगे नहीं, आपको तैरना तो आता नहीं है, किसी ने आपको जैकेट दिया, वो जैकेट जब चाहेगा आपसे ले लेंगे तो आप तो डूब जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी बस अब गलती हो गई। तो फिर पहले तो उस दोस्त ने कहा कि नहीं वो हमारा अकाउंट ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। तो ज़ेरे लब मुस्कराए, ज़ाहिर है हमारा साल से उनका ताल्लुक़ है, तो जब सियासतदान कोई बात करते हुए ज़ेरे लब मुस्कराता है तो इसका मतलब है कि बात तो सच है, लेकिन वो कुछ एहतियात से काम लेना चाह रहा है। तो उसने ये भी कह गए साथ कि हाँ वो हमारे कुछ दोस्तों ने उसको फॉलो किया हुआ था, तो बस ठीक है, हो जाती है, गलती हो गई या जैसे भी हो गया। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, असल इशू ये है कि ऐसे वक्त में जब एक पाकिस्तान की सियासी जमात को तमाम तर दरवाजे खुले हुए हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पुलिस, कोई इदारा किसी किस्म की, ऐसे जहां जाते हैं रेड कारपेट बिछा हुआ है, यहां तक कि गवर्नर हाउस में भी बैठकर आप मीटिंग कर लेते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में जब उस सियासी जमात का कद काट उन लोगों के सामने आए हो जो घोड़े पर रेस लगाकर बैठे हैं, अब परेशानी मुस्लिम लीग नून को खुद ये हो गई है कि इस लंगड़े घोड़े पे बाजी कौन लगाएगा। ज़ाहिर है जब आंखों के सामने, वो पंजाबी की कहावत है कि जींदी मक्खी कौन खाएगा, भाई जब आपको पता है ये मक्खी है तो कौन खाएगा। अब मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी ये बन गई है कि जिन लोगों ने इनके सर पे हाथ रखा था वो भी परेशान है कि अब क्या किया जाए। जिस घोड़े पे हमने हाथ रखा था वो तो घोड़ा बाजी के किसी हिस्से में भी नहीं आता, और इमरान खान आज भी नंबर 1 है। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ये सारी गेम सजाई गई थी कि इमरान खान को किसी तरीके से कॉर्नर किया जाए, इल्ज़ामात, बहुत सारी चीज़ें, पकड़ धक्कड़, सब कुछ लोग तोड़े। रोज़ IPP में रोज़ आबाद और शाद होती जा रही है IPP, और एक ऐसी गंगा बन गई है जहाँ पर जो गुनहगार, सियासी गुनहगार जाता है वो नहा के निकलता है तो पाक और पवित्र होके वो IPP का हिस्सा बन जाता है। इस सारी कोशिशों के बावजूद ये लोगों के दिलों से इमरान खान क्यों नहीं निकल रहा, ये बड़ी सोचने वाली बात है और बड़ी परेशानी वाली बात है उन लोगों के लिए जो इस तरह के घोड़ों पर बाजी लगाकर बैठे हुए थे। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्ट जाएगा या फिर इमरान खान की तरफ टिल्ट जाएगा। अब भी फिर चीज़ें बहुत सारी हैं, रिविजिट होने वाली चीज़ें हैं। इस सर्वे ने मुस्लिम लीग नून के बने बनाए भरम को ख़राब कर दिया है।
اب اگر یہ مسلم لیگ نون کا سروے نہیں تھا، مسلم لیگ نون کا آفیشیل پیج نہیں تھا، یہ ڈیجیٹل سروے جو کروایا گیا، تو پھر اس کو ڈیلیٹ کیوں کیا گیا؟ اور ڈیلیٹ بھی ایسے وقت میں کیا گیا جب 40,000 سے زائد تقریباً پارٹیسپینٹ اس میں اپنا ووٹ پول کر چکے ہوئے تھے، 80% لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے چکے ہوئے تھے۔ اس کو ڈیلیٹ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو بہت سے لوگ ہیں جو قیامت کی نظر رکھتے ہیں، دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ بالکل طاق میں تھے اور انہوں نے ساری چیزیں ریکارڈ لے لیں۔ اب مسلم لیگ نون کیسے اپنا بھرم بحال کر پائے گی؟ اس کے لیے ضروری ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے کہ پھر 21 اکتوبر سجائے، اور 21 اکتوبر ایک بار سجتا ہے، روز نہیں سجتا۔ ظاہر ہے سارے کام اور بھی ریاستی بہت سے کام ہیں، بہت سارے امور ہیں، صرف یہی کام تھوڑی کرنا ہے۔ اب ہمارے جو پارکس ہیں ان کی صورتحال کون سا ٹھیک کرے گا؟ ہمارے جو سینٹری ورکرز ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، وہ صرف جلسے تھوڑی بھگتائیں گے۔ تو اب تو وہ میلہ دوبارہ نہیں سجنے والا۔ تو مسلم لیگ نون سے یہ جس نے غلطی کروائی ہے وہ مسلم لیگ نون کا کوئی مخلص دوست نہیں تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت طاقت کے ایوانوں میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اب ان حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جتنا مرضی ہے آپ راستہ روک لیں، جو مرضی ہے آپ سختیاں ڈھا لیں، بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہونا چاہیے، بس باقی چھاڑ دو۔ باقی کوئی کیمپین کرے نہ کرے، اس سروے کے مطابق جو ڈیجیٹل سروے خود مسلم لیگ نون نے کروایا ہے، ظاہر ہے اس پہ فالو جب بہت سارے مسلم لیگ نون کے مرکزی قیادت نے اس کو فالو کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کی زیادہ اس پہ اپیرنس ہوگی۔ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، پیپلز پارٹی کے وہ لوگ تو نہیں اس پہ اتنا زیادہ اس کو پیج کو وزٹ نہیں کرتے ہوں گے، تو مسلم لیگ نون کے لوگ وزٹ کرتے ہوں گے نا، یا پھر عام پبلک جس کے سامنے وہ آیا اس نے ووٹ پول کر دیا۔ اب اس طرح کی صورتحال میں آپ الیکشن کروائیں گے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ اب دو باتیں ہیں، ایک تو میں جان کی امان پاؤں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، یا تو الیکشن تھوڑے ڈیلے ہو سکتے ہیں 8 فروری سے، یا پھر ان حالات میں الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کا راستہ آپ نہیں روک سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل سروے آپ کروا چکے ہیں، اور اب جتنے سروے آ چکے ہیں، آپ کسی دن اپنے طور پر، جس کسی دوست کو میری بات پر اعتراض ہے، کسی دن اپنے طور پر کسی مارکیٹ میں نکل جائے گا، جس مارکیٹ میں آپ کا دل کرے، وہاں پر گن کے 20 لوگوں سے آپ پوچھئے گا کہ اگلے الیکشن میں آپ کس کو ووٹ دیں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ سروے یہی تو ہوتا ہے، سروے ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی ایک پلس چیک کرنی ہوتی ہے کہ پاکستان کے عوام لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ جو ڈیجیٹل سروے مسلم لیگ نون نے کروایا، اس میں تو بہت زیادہ لوگوں نے حصہ لے لیا تھا، 40,000 لوگوں نے۔ یہ عام طور پر 18-20 ہزار لوگوں سے حصہ لیا جاتا ہے، جتنے بڑے بڑے گیلپ سروے آپ کے سامنے آتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی، 1800-2000 لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے اس کی پلس چیک کی جاتی ہے کہ کتنے لوگ کس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ووٹ دے رہے، یہ سارا پول ہوتا ہے اور اس میں ایک عوام کی پلس سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ اب اس میں 40,000 لوگ ہیں اور پورے پاکستان سے، ظاہر ہے کسی ایک کنٹری ایک شہر کا یہ سروے نہیں تھا، یہ پورے پاکستان کا سروے تھا، اور پاکستان کے یوں کہہ لیں کہ 80% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو باقی کہاں جائیں گے؟ تو ایسے میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ بھلے کسی کو کیمپین نہ کرنے دیں، بس صرف بلے کا نشان دے دیں۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوستوں سے ہماری بات ہوئی جو کہ ان کا الیکشن لڑنے چاہ رہے ہیں اور اگلا الیکشن پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑنا چاہ رہے ہیں، وہ صرف یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کریں، نہ لیول دیں، نہ پلینگ دیں، نہ فیلڈ دیں، کچھ نہ دیں، صرف بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان دے دیں، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ جب کیمپین نہیں کریں گے، اپنے آفیسز انتخابی دفاتر نہیں کھولیں گے، لوگوں سے رابطے نہیں بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ساڈا کام ہو گیا ہے، یہ آپ لوگوں کی بھول ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر، عمران خان روز ہمارے لیے خود گھر، وہ جیل سے نکلتا ہے خیالی طور پر، ویسے نہ سمجھ لیجیے گا ایسا نہ ہو کہ خان صاحب پر اور سختیاں بڑھ جائیں، خیالی طور پر وہ جیل سے نکلتا ہے، لوگوں کے مائنڈ میں جاتا ہے کہ بھائی میرا نشان بلے کا نشان ہے، میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہ اپنا خرچہ کرنا پڑے گا، نہ ہمیں بینر پوسٹر فلیکس چھپوانے پڑیں گے، نہ ہمیں اپنے انتخابی دفاتر کھولنے پڑیں گے، نہ ریلیاں نکالنی پڑیں گی، بس صرف بلے کا نشان ہوگا اور ہم جیت جائیں گے۔ مجھے ان لوگوں کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، سچی بات ہے۔ لیکن اس ڈیجیٹل سروے جو مسلم لیگ نون نے کروایا ہے، اس کو دیکھ کر تو ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل سروے کے بعد مسلم لیگ نون اپنی ساکھ
کو بچانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ ظاہر ہے جو بھرم بنتا ہے، خدا کسی کا بھرم نہ توڑے، جب بھرم ٹوٹتا ہے تو اس کو بناتے بناتے بڑا وقت لگتا ہے، اور الیکشن میں تو بس زیادہ سے زیادہ 3.5-4 مہینے رہ گئے ہیں۔ اگر اس ڈیٹ پر ہوا تو، اگر نہ ہوا تو وہ پھر دیکھا جائے گا، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ڈیٹ دی ہے، کسی اور نے نہیں دی، عدل کے سب سے بڑے ادارے نے، جس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین پر عمل کرائے، اور آئین پر عمل تو نہیں ہو سکا معذرت کے ساتھ۔ آئین تو ہم توڑ چکے ہیں، 90 دن میں الیکشن آئینی تقاضا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئین ٹوٹا ہے ہمارے ہاں، اور ہمیں اپنے آئین کو مقدم رکھنا ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے، آئین بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی راہ پر آ جائے گا، ایک دن آئے گا کہ جب راج کرے گی خلق خدا، وہ تم بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ لیکن مسلم لیگ نون اب کیا کرے گی، اس کے لیے انتظار کریں۔ عمران خان آج بھی نمبر 1 ہے، عمران خان کی پارٹی آج بھی نمبر 1 ہے۔ ان مصائب، ان مشکلات، ان تکالیف کا سامنا کرنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف آج بھی عوام کے دلوں میں موجود ہے، اور دلوں کی محبت کوئی اور نہیں، انسان خود ڈیلیٹ کرتا ہے، لیکن یہ محبت تو گھر کر گئی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔